السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اچانک دل پریشان ہونے لگتا ہے؟ ایک عجیب سی بے چینی، ایک ایسی اداسی جس کی ہمیں کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کبھی کبھی انسان اپنوں کے درمیان بیٹھ کر بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور سینے میں ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو یقین جانیں آپ کے لیے انتہائی اہم تحفہ ہونے والی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گی، انتہائی آسان چھوٹا سا عمل جو آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوگا، اور اس عمل کرنے کے بعد آپ کی جو یہ پریشانی ہے، جو اچانک دل کا بوجھل ہونا یا اس طرح سے بغیر کسی وجہ کے رونا یا بغیر کسی وجہ کے پریشان ہو جانا، دل اداس ہو جانا، یہ سب کچھ اچانک خوشی میں بدل جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ صرف آپ کی پریشانی جو ہے وہ وقتی سکون آئے گا، نہیں، بلکہ آپ کی وہ پریشانی، وہ اداسی خوشی میں فوری بدل جائے گی۔ اسی لمحے آپ کو لگے گا کہ وہ ساری اداسی جاتی رہی اور بہت سی خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ہم انسان ہیں اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں دل کا گھبرانا ایک فطری بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سے ایسے خاص الفاظ تھے جو زبان پر آتے ہی پریشانی کے بادل چھٹ جاتے تھے؟ وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جو عرش والے رب کو فوراً پکارنے کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی دیوار اتنی مضبوط نہیں ہوتی جو پریشانی کو روک سکے، اور کوئی انسان بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا جو کبھی اداس نہ ہو۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ایسے وقت ان پر بھی آئے جب ان کے دل بوجھل ہو جاتے، اداس ہو جاتے، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ان کا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر بوجھ اللہ نے ڈالا ہے تو اتارنے والا بھی وہی میرا رب ہے۔ جب آپ کا دل بلا وجہ پریشان ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے سارے سہاروں کو چھوڑ کر صرف اس اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ الفاظ کہیں جو اس کے عرش کو ہلا کر رکھ دیں اور اس کی رحمت کو جوش میں لے کر آئیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ عظیم ایک چھوٹا سا وظیفہ، ایک دعا بتاتی ہوں، اور اس کے بعد اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہے، یہ سب کچھ آپ کو مکمل بتاؤں گی، اور کیسے آپ کا دل جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا اداسی کے بعد۔ آپ نے ویڈیو مختصر سی ہے، اس کو پورا جو ہے وہ سننا ہے تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ آ سکے، اور تمام اپنی ایسی دوستوں، اپنی فیملی ممبرز تک، اپنی ایسی خواتین تک بھیجیں جن کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور ان کے دل جو ہے وہ اچانک اداس رہتا ہے، وہ پریشان رہتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ضرور ایسی ویڈیوز شیئر کیا کریں، کیونکہ کسی کو بھی آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے آپ ان کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ جو ہے کسی کو شیئر کر دیں، اگر آپ کا فائدہ نہیں ہوا کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے، ان کی زندگی میں خوشی آ جائے، اداسی دور ہو جائے، تو آپ کو بھی ثواب برابر کا ملے گا۔ کسی کے دل کو زندہ کرنا، کسی کی اداسی کو دور کرنا، یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ تو آئیے اس عظیم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی اور مصیبت کے وقت پڑھا کرو؟ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ سنن ابن داؤد اور سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ وہ الفاظ، وہ کلمات مختصر سے چھوٹے سے ہیں: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بس یہ اتنے سے کلمات ہیں۔ اس کو آپ نے لگاتار پڑھنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی یا ٹھہراتا۔ یہ کہنے کو بہت چھوٹے سے لفظ ہیں، لیکن ان کے مقصد اور معنی بہت بڑے ہیں، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ میں شرک نہیں کرتا یا شرک نہیں کرتی، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا، میں ہی صرف اس کا رب ہوں، میں ہی اس کا صرف سہارا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سادہ سے الفاظ میں ایسا کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ ربی، تو آپ اپنے نفس کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے دل، تو کیوں ڈرتا ہے؟ تیرا رب تو وہ ہے جس نے سمندر کو راستہ دیا، جس نے آگ کو گلزار بنایا، کیا وہ تیری اس چھوٹی سی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا؟
پھر جب آپ کہتے ہیں کہ لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، تو آپ اپنے دل سے دنیا کے تمام بت نکال پھینکتے ہیں۔ آپ اعلان کرتے ہیں کہ نہ یہ پیسہ میرا سہارا ہے، نہ یہ لوگ میرا سہارا ہیں، نہ میری اپنی تدبیریں کچھ کر سکتی ہیں، میرا سب کچھ میرا اللہ ہی ہے۔ تو یقین جانیے جس لمحے آپ کا یہ یقین کامل ہو جاتا ہے، اسی لمحے اللہ کی سکینت یعنی سکون آپ کے دل پر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد کی طرح ہے، اور یہ دعا، یہ کلمات انتہائی آزمودہ ہیں۔ ایسا سمجھے کہ آپ کے غم کا، آپ کی اداسی کا یہ 100% علاج ہے، جس میں 1% بھی ہمیں شک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کے غم کو 100% جو ہے وہ علاج کے طور پر آپ کے لیے یہ مہیا ہے۔ آپ نے جیسے ہی کوئی تکلیف، اداسی ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اسی وقت ان کلمات کو بغیر گنتی کے، ایسے نہیں کہ مجھے 1000 پڑھنا ہے، مجھے 313 دفعہ پڑھنا ہے، مجھے اتنی دفعہ پڑھنا ہے، نہیں، آپ نے اس کو بغیر گنتی کے، بغیر شمار کیے، لگاتار اس کو سمجھتے ہوئے، اس کا ترجمہ اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے، آپ نے خاموشی سے اس کو دل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے، لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے اتنی دیر پڑھنا ہے جب تک آپ کے دل میں خوشی رہے۔ آپ دیکھیں کہ چند دفعہ پڑھنے سے ہی آپ کے دل میں اچانک ایک سکون سا آئے گا، اور وہ سکون ایسا ہوگا کہ آپ بیان نہیں کر سکیں گے، کسی دوسرے کو بتایا نہیں جا سکتا کہ یہ سکون مجھے کس طرح کا مل رہا ہے۔ اچانک دل شاد سا ہو جائے گا، اچانک دل میں ایک سکون آ جائے گا، اچانک دل میں خوشی کی لہر، بلا وجہ جیسے اداسی تھی نا، وہ ایسے ہی بلا وجہ خوشی بھی آ جائے گی۔ آپ اس یقین کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ ان الفاظ میں جا کر پڑھیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اللہ میرا رب ہے، تو ہم دراصل اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ میرا رب میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ میرے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہا ہے اور میری دل کی دھڑکنوں کو بھی سن رہا ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں نا، تو میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، تو دنیا کے سارے خوف چھوٹے پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ گھریلو ٹینشن ہو، وہ نوکریوں کی پریشانی ہو، وہ بیماری کا ڈر ہو، وہ رشتوں کی تلخیاں ہوں، یا جو کچھ بھی ہو۔ جب اللہ بڑا ہو جاتا ہے تو پریشانیاں خود بخود چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس دعا کو جو ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے قید نہیں کرنا۔ جب بھی دل بوجھل ہو، کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، بستر پر لیٹے ہوئے، اسے اپنی زبان کا ورد بنا لیں۔ کم سے کم 100 دفعہ تو لازمی پڑھیں، تاکہ پڑھتے پڑھتے آپ کے ایک روانی بن جائے اور آپ کا دل جو ہے وہ خوشی اور سکون محسوس کرنے لگ جائے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا اس کے بعد جیسے آپ کے سینے پر ایک کوئی بھاری سا پتھر پڑا ہوا تھا اور وہ ہٹ گیا۔ اللہ پاک کی رحمت آپ کے دل کو سکون کی ٹھنڈک سے بھر دے گی۔ انتہائی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب بھی پریشان ہوتے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اداس ہوتا، فوری یہی کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ان کلمات کو سنتے سنتے ہی یاد کر لیں، اسکرین پہ دیکھ کر جو آپ اسکرین شاٹ لے لیں، جس طرح بھی اپنے پاس یہ دعا جو ہے وہ اپنی رکھ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے خوشی آتی ہے، کیسے دل کے پتھر جو ہے وہ ہٹتے ہیں، کیسے بوجھ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، کیسے ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹیاں، سب کچھ کیسے دور ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل کے لیے بڑا خوبصورت آپ کو ایک وظیفہ دیا ہے، یہ آپ کے لیے بڑا خوبصورت ایک تحفہ ہے۔ آپ اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ کئی ایسے لوگ جن کے دل پریشان ہیں، اداس ہیں، ان کے لیے